یعنی قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک نیزے کے اوپر ہوگا، گرمی سے لوگ پگھل رہے ہوں گے، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت لوگ نبیوں کے پاس بھاگیں گے، کوئی کسی نبی کے پاس جائے گا کہ خدا کے لیے آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جس کو دوزخ میں جانا ہے دوزخ میں جائے، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، مگر ایک دفعہ حساب تو شروع ہو جائے۔ تو تمام نبی نفسا نفسی کریں گے، نفسی نفسی نفسی، اور ہر نبی یہ فرمائے گا کہ بابا آج کے دن جاؤ کسی اور کے پاس، میں نہیں کر سکتا، میں نے بھی دنیا میں مجھ سے بھی ایک لرزش ہو گئی تھی، ایک خطا ہو گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور میری اس خطا کے اوپر ہی مجھے پکڑ لیا جائے، جیسے آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا، اسی طرح ہر نبی سے ایک آدھ لرزش ہوئی ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر پیغمبر نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اور ادھر ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار رہے ہوں گے کہ اے گنہگارو میری طرف آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، آج تمہارا میرے سوا کوئی نہیں، میری طرف آؤ۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی پیغمبر کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے۔ تو میں قیامت کے دن اتنے غصے اور جلال میں ہوں گا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا میں نے جلال کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا جلال کروں گا۔ اس وقت اگر میں غصے میں ان بندوں کو عذاب کروں اور میں یہ کہوں کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیے، ان کو جہنم میں ڈال دو، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بات پر تم کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو بخش دیا۔ وہ مجمع، وہ میلاد، وہ 11ویں شریف، وہ تقریر، وہ مسجد، وہ اجتماعی ذکر جو کر رہے تھے میری رضا کے لیے، ان سب کو میں نے آج بخش دیا ہے۔ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ کل اگر قیامت کے دن میں ان کو عذاب کروں تو آپ مجھے گواہی دینا کہ یا اللہ ان کو تو آپ پہلے بخش چکے ہیں، ان کی تو مغفرت آپ نے پہلے کر دی تھی جب انہوں نے ذکر کیا تھا، آپ کا حلقہ ذکر میں شامل تھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا ذکر کرنا،
اچھی مجلس میں بیٹھنا، میلاد شریف میں بیٹھنا، 11ویں شریف کے پروگرام میں بیٹھنا، اولیاء کرام کے عرس میں شامل ہونا، جو سب میں اسی میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے نا اس میں. یہ تو بہانے ہیں، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ میلاد ہے، یہ 11ویں، یہ فلانی، یہ نام، یہ جمعہ ہے، یہ عید ہے، یہ فلانا ہے، یہ رمضان ہے. تو یہ تو سب اسی ذکر اور اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہی تو یہ مجلسیں اور محفلیں کی جاتی ہیں. لہٰذا میں نے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی. یہ اگر ایک مجلس میں ایسا ہو، ایک جلسے میں، اگر ہر جمعے کو ہو، اگر زندگی میں 10 دفعہ ہوا ہو، 50 دفعہ ہوا ہو، 100 دفعہ ہوا ہو، 1000 دفعہ ہوا ہو، اور 1000 دفعہ بخشش ہو گئی ہو، مغفرت ہو گئی ہو، تو یہ اس پروردگار کا کتنا بڑا کرم ہے. پھر یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریم ہم گواہ ہو گئے، ہم اس بات پر گواہ ہو گئے کہ آپ نے ان کی بخشش کر دی، آپ نے ان کی مغفرت کر دی. لیکن اس میں ایک سوال اور ہے. کیا سوال ہے اور کیا بات ہے؟ پروردگار عالم ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا، 1 2 یا 4 یا 10 ایسے آدمی بھی تھے جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، میلاد کی نیت سے نہیں آئے تھے، 11ویں شریف کی نیت سے نہیں آئے تھے، جلسے کی نیت سے نہیں آئے تھے، ذکر کے حلقے کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا ایک اس حلقے میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یا کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس سے اس کو کام تھا، کوئی مقصد تھا اس کا، کوئی اپنا کام تھا اس کا. جب وہاں آئے تو دیکھا کہ وہاں جلسہ ہو رہا تھا یا ذکر ہو رہا تھا، تو اسے مجبوراً بیٹھنا پڑ گیا. مجبوراً وہ اس لیے بیٹھا کہ مجلس کے آداب ایسے ہیں کہ اگر کوئی آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے، اگر اسے کسی سے کام بھی ہے تو بعد میں بولے. اس ٹائم تو نہیں بولے گا نا بیچ میں کہ جب ذکر ہو رہا ہے یا تقریر ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو نہیں بولے گا نا، انتظار کرے گا. تو کچھ ایسے آدمی بھی تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ذکر سے کوئی واسطہ نہیں تھا، مجلس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنا کوئی دنیائی کام لے کر آئے تھے کسی کے پاس، اور وہ شخص وہاں موجود تھا. وہ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ فارغ ہو تو ہم اس سے اپنا کام، اپنی بات اس کو بتائیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اچھا اے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ، جب میں بارش برساتا ہوں تو میری بارش کون کون سی جگہ پر ہوتی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، آپ کی جب بارش برساتے ہیں تو آپ کی بارش تو عام ہوتی ہے، باغوں پر بھی ہوتی ہے، کھیتوں پر بھی ہوتی ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، ریگستانوں پر بھی ہوتی ہے، دریاؤں پر بھی ہوتی ہے، سمندروں پر بھی ہوتی ہے، اور جہاں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بارش برستی ہے. برستی ہے نا؟